بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہم اس لیکچر میں باب الوتر والنوافل جو فقہ کا ایک باب ہے اس کے ٹرمینالوجیز پڑھیں گے۔ تو باب الوتر والنوافل میں جو پہلا ٹرم ہے استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاۃ الوتر، وطر کا نماز۔ وہیا رکعتن، وہ ایک رکعت ہوتا ہے، او ثلاث رکعات یا 3 رکعت، تصلی وہ پڑھی جاتی ہے عقب صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء سے لے کر صلاۃ الفجر تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے جو تاک رکعتوں والی ہوتی ہے۔ اب الوتر کیا ہے؟ بفتح الواو و کسرہا، الوتر بھی پڑھا جا سکتا ہے، واو پر فتحہ بھی ہے آ سکتی ہے اور کسرہ بھی، الوتر، الوتر مطلب اللہ کا نام بھی ہے۔ اس کے بعد ہے جمع، اوتار، اس کا جمع کیا ہے؟ اوتار ہے، مصدر، یہ مصدری ہے وتر۔ الفرد، فرد پر دلالت کرتا ہے، من العدد نحو الواحد والثلاثہ والخمسہ، 1، 3، 5، 7 وغیرہ فرد طاق پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے الواجب، الواجب ما ثبت وجوبہ، اس کا وجوب لازم ہونا ثابت ہو، بدلیل، دلیل کے ساتھ، فیہ، مگر اس میں کیا ہو؟ فیہ، اس میں ہو شبہۃ العدم، شبہہ ہو، مطلب یہ شبہ ہو کہ عدم، نہ ہونے کا، کہ شاید یہ جو دلیل ہے یہ اس میں شبہ ہے تو پھر یہ امر عدم ہے، مطلب ہے ہی نہیں، اس کا شبہ ہو۔ کل خبر الواحد، جس طرح خبر واحد یعنی وہ حدیث جس کا راوی ایک ہی صحابی ہو۔ یہ وہوا دوسرا ڈیفینیشن ہے، وہوا ما یثاب بفعلہ، کرنے پر ثواب ملتا ہے، ویعاقب علی ترکہ، اور چھوڑنے پر کیا ملتا ہے؟ عقاب، سزا ملتی ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ لولا العذر، اگر عذر نہ ہو۔ حتی یضلل، حتی مطلب وہ گمراہ ہوتا ہے، جاحدھا، اس کا منکر، ولا یکفر بہ، اور اس سے کافر نہیں ہوتا، صرف وہ گمراہ ہوتا ہے اگر اس کا انکاری ہو جائے۔ اب ہے الواجب الفرض، اوپر جو ڈیفینیشن تھا یہ احناف کے ہاں ہے، باقی مسالک میں واجب فرض ہی ہے، اور احناف کے ہاں صرف جو واجب ہے وہ اسے کہتے ہیں جو دلیل ظنی یا وہ دلیل جس میں شبہ ہو، جس طرح خبر واحد سے ثابت ہو، تو ایسا امر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، واجب۔ اب ہے الواجب الفرض، ہوا ما ثبت طلبہ طلبا جازما، اس کا ثابت ہونا کہ کرنا جو ہے یا نہ کرنا کیا ہو؟ جازما، لازمی ہو، بنص قطع الثبوت، قطعی یقینی ثبوت کے ساتھ، وقطع الدلالت، یا وہ دلیل قطعی ہو، یقینی ہو، اس میں کوئی شبہہ اور ابہام نہ ہو۔ تو یہ جو فرض ہے اور واجب یہ ایک ہی اصطلاح ہے صرف احناف کے علاوہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد جو حدیث ہے وہ کیا ہو؟ متصل ہو اس کی سند، اور اس میں جو راوی ہے وہ ثقہ ہو اور ضبط ہو، شاذ نہ ہو اور علت سے پاک ہو، تو وہ خبر واحد صحیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ متواتر کی طرح وہ خبر واحد ہی جو اس میں امر ہے یا نہیں ہے وہ واجب اور فرض ہی ہے، مطلب واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے احناف کے علاوہ۔ اس کے بعد ہے الواجب مرتبہ ہے بین الفرض والسنت، یہ احناف کے ہاں ہے، ایما ثبت طلبہ بدلیل ظنی، جو ظنی دلیل کے ساتھ ثابت ہو، او ظنی دلالت علی کا جو فریضہ ہے کرنے کا نہ کرنے کا جس میں وہ امر ہے وہ ظنی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جس میں شبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے واجب کی اللازم، ہوا احد الاحکام التکلیفیت، یہ حکم تکلیفی ہے، مطلب لازمی ہے۔ ومعناہ ان الفعل الذی یلزم علینا فعلہ ولا یجوز لنا ترکہ، وہ جس کا کرنا ہم پر لازم ہو اور چھوڑنا کیا ہو؟ وہ اس کا جواز نہ ہو۔ اس کے بعد الحسنۃ، حسنۃ مراد نیکی، التصرف المستحق ثواب اللہ تعالی، وہ جو کرنے والا ہے کارکردگی جس نے کام کیا ہے وہ کیا ہو؟ مستحق ہو اللہ کے ثواب کا، فی الآخرۃ، دنیا میں۔ والحسنۃ دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے ما یتعلق ہو، جس کا تعلق ہو، المدح، مدح مطلب تعریف کے ساتھ، اچائی کے ساتھ، فی العاجل، جلدی، مطلب جلدی مراد جو دنیا ہے، دنیا میں، وثواب، اور ثواب ہو، فی الاجل، اجل مطلب آخرت میں، یہاں پر ضمہ ہے ثواب میں۔ اس کے بعد السیئہ، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو، ما یتعلق ذم، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ گناہ کے ساتھ ہو،
برائی کے ساتھ ہو، ضم مطلب برائی. فی العاجل دنیا میں کیا ملتا ہے؟ برائی ملتی ہے. والعقاب فی الآجل اور آجل مطلب آخرت میں عقاب سزا ملتا ہے. تو یہ ہو گیا برائی اور یہ ہو گئی نیکی. اس کے بعد ہے والثواب کسے کہتے ہیں؟ جزاء الطاعت فرمان برداری کا جزا بدلہ. و جزاء کیا ہے؟ عوض والمستحق مستحق جس کا حقدار حق ٹھہرتا ہے. والعوض عوض معاوضہ ہے، تو اگر کوئی مزدوری کرے تو اس کو ضرور اس کا معاوضہ ملے گا. تو جزا کیا ہے؟ نیکی کا یا بدی کا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا، بدلہ. والعوض کیا ہے؟ ما یعطی جو عطا کیا جاتا ہے، فی مقابلۃ العمل عمل کے مقابلے میں. جو برا ہو تو برا جزا ملے گا، اور اگر کام نیک کیا ہو، اچھا کیا ہو تو اچھا جزا ملے گا. اس کے بعد ہے والاجر اجر کیا کسے کہتے ہیں؟ والثواب وہ ثواب الطاعت کس کا؟ نیک فرمان برداری کا. الانقیاد انقیاد کسے کہتے ہیں؟ مان لینے کا، تسلیم کرنے کا، ثواب مل جانا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ثواب اجر ہو گیا. ثواب اچھے کا جو مل جانا ہے وہ اجر ہے، اور جو برے کا مل جانا ہے وہ عقاب ہے، سزا ہے. اس کے بعد ہے المکروہ. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ما ثبت نہی جس کا نہیں منع ہونا ثابت ہو، فیہ مع العارض اور عارض کا مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس میں دوسرا پہلو بھی ہو، یا دوسرا اس کے خلاف بھی ذرا سا دلیل ہو کہ تھوڑا سا نرمی ہے، سختی سے منع نہیں ہے، یا اس میں کراہت، مکروہ کراہت سے مراد ہے کہ اس میں کراہت ہے. العارض رکاوٹ ہو وغیرہ وغیرہ. حکم اس کا حکم کیا ہے؟ الثواب بترکہ ثواب ہے اس کے چھوڑنے پر. وخوف العقاب علی فعلہ اس کے کرنے پر کیا ہے؟ خوف ہے سزا کا. اس کے بعد ہے عدم الکفر اور کفر کا نہ ہونا باستحلالہ مکروہ کو حلال جاننے پر، حلال کرنے پر. ویصاب المرء علی ترکہ وہ پر ثواب ملتا ہے. ولا یعاقب علی فعلہ اور سزا نہیں ملتا ہے کرنے پر، صرف خوف ہوتا ہے. خوف العقاب کے پسندیدہ نہیں ہے، ضد المحبوب ہے. اس کے بعد فإن کان الی الحرام اقرب اگر حرام کو قریب ہو، نزدیک ہو، تکون کرہۃ التحریمیت تو وہ کیا ہو؟ مکروہ تحریمی ہو گیا. حرام کو قریب ہو گیا کیونکہ حرام کو وہ قریب ہے تو اس لیے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. وإن کان الی الحل اور اگر کیا ہو؟ حلال کی طرف قریب ہو تو وہ اقرب یکون تنزیہیا تو وہ کیا ہو گیا؟ تنزیہی ہو گیا، مطلب تعظیمی. تو وہ مکروہ تعظیمی یا تنزیہی ہو گیا کہ اسے چھوڑ دینا بہتر ہے. اور اس کے بعد فالاحکام سبعۃ 7 احکام جو ہے اس میں ہے الواجب ہوا ما یثاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، ہم پڑھ چکے اوپر. والمندوب ہوا ما یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں. والمباح اور مباح کیا ہے؟ ما یستوی جانبہ کیا دونوں طرفین سے کیا ہو؟ برابر ہو، کہ کرنے پر نہ ثواب ہو اور کرنے پر نہ گناہ ہو، یا چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ہو نہ ثواب ہو. اس کے بعد ہے والمحظور زوا ہے ما یعاقب علی فعلہ کرنے پر کیا ہو؟ سزا ہو. والمکروہ ما یصاب علی ترکہ اوپر بھی پڑھ چکے ہیں جس کے چھوڑنے پر ثواب ہو. والصحیح اور صحیح اسے کہتے ہیں ما یتعلق به جس کا تعلق ہو اسے النفوذ نافذ کرنے کے ساتھ، ویعتد به اور اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہو، صحیح اسے کہتے ہیں. مثال دیا جاتا ہے کہ جس طرح نکاح ہے اس میں شرط ہے کہ مہر بھی دیا جائے، گواہان بھی ہو وغیرہ وغیرہ. اب مہر نہیں دیا گیا، مہر نہیں ہے، مطلب مہر مقرر نہیں کیا گیا تو یہ نکاح باطل ہے. یا اس طرح کے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح وہ باطل ہے. تو اگر ولی ہے موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، وہ نکاح نافذ بھی ہوگا اور اس کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے خلاف باطل اگر ولی نہیں ہے یا مہر نہیں ہے تو وہ باطل ہے. مطلب ما لا یہاں پر لا حائب ہے، لا یتعلق به اس کا تعلق نہیں ہو النفوذ نافذ کرنے کے ساتھ، ولا یعتد به اور اس کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا ہو. اب ولی نہیں ہے تو یہ باطل ہے کیونکہ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرنا باطل ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث شریف ہے. تو وہ باطل ہو گیا. اب جب باطل ہو گیا تو اس کا نہ کوئی اعتبار ہے اور نہ نافذ ہوگا. یا اس طرح کے دو بندوں نے ڈیل کر دیا شراب کا، پیسے دے دیے، اب یہ ڈیل ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ باطل ہے اس طرح ڈیل کرنا شراب کا. اس کے بعد ہے النفل فی اللغت لغت میں کیا ہے؟ مطلق الزیادت زیادہ ہونا. وفی الشرع الزیادۃ علی الفرائض والواجبات جو فرائض ہے، جو
فرض چیزیں ہیں یا واجب چیزیں اس میں زیادتی کرنا. مثال کے طور پر نافلۃ الصلاۃ، نماز میں زیادتی کرنا، زیادہ نمازیں پڑھنا اضافہ. یہ اضافہ کیا ہو گیا؟ نفل ہو گیا. والعطیہ تو کیا ہے؟ الشیء المعطى، جو عطا کیا گیا چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ عطیہ ہے، جسے ہم عطیہ بولتے ہیں. وفی التعریفات، اور تعریفات النفل کا یہ بھی ہے. فی الشرح اسم لما شرع زیادۃ علی الفرائض والواجبات وهو مسمی، اور زیادتی کرنا فرائض واجبات میں تو یہ کیا ہو گیا؟ نفل ہو گیا. مثال کے طور پر تو نفل کا مثال اوپر ہی گزر گیا کہ روزے رکھنا یا نمازیں پڑھنا نفلی، تو وہ نفل ہو گیا. اور اس کو کہا جاتا ہے دوسرا نام مندوب بھی، مستحب بھی، تطوع بھی، اور مستحب ما یستحسن، مستحسن بھی کہتے ہیں، جو پسندیدہ ہو، محبوب ہو، وہی حسن اچھا. اس کے بعد ہے تطوع بالشیء. تطوع تبرع بھی مانا لیا جاتا ہے بغیر مانگے دینا یا خیرات کرنا. تو تطوع نفل ہی ہے، مانگا نہیں گیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ زیادہ کیا. جس طرح فرض میں تو وہ سنن اور نوافل، جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ تطوع ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مندوب ہے. زیادہ چیز کرنا اسلام میں اچھا چیز جو ہے نا جس کا حکم ہے اس کا زیادہ کرنا، تو یہ ہو گیا تطوع. اس کے بعد ہے وہ سنت الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین تشمل قولہ و فعلہ. وہ اچھا برتاؤ طریقہ جو دین میں ہے، شامل ہے اس کا قول اور اس کا فعل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے، افعال ہے، تو وہی سنت ہے. اور لغت میں یہ مراد ہے مطلق طریقہ جو خیر کا ہو یا شر کا، وہ طریقہ ہی ہے. سنت سے مراد اصل میں طریقہ ہے، خیر کا بھی ہو سکتا ہے، شر کا بھی، یہ لغت میں معنی ہے. اور فقہ میں مراد یہ ہے کہ وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا ہو، مطلب اس کا قول، فعل، تقریرات، یہ سارا ہی سنت ہے. اس کے بعد ہے وفی الشریعۃ عبارۃ عن الخضوع والخشوع والتضلیل فیما الامر. تو حقیر ہونا، ایسا امر جو کیا ہو؟ عاجزی والا ہو، تو وہ کیا ہے؟ سنت ہے. والآداب ما فعل علیہ السلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو مرتن ایک دفعہ، وترکہا اخری، اور دوسری دفعہ اسے چھوڑا ہو. اس کے بعد وہ سنت وہ ہے ما وظب مراد ہے دائم پابندی کے ساتھ کرنا، دائم قائم و دائم رہنا، علیہ اس پر. ولم یترک الا مرتن اور مرتین، ایک دفعہ یا دو دفعہ چھوڑنے کے علاوہ، صرف ایک دفعہ یا دو دفعہ وہ کام چھوڑا ہو کہ وہ کیا؟ فرض یا واجب نہ ہو جائے. اس کے بعد السنت وہی ما فی فعلہ ثواب وفی ترکہ ملامت وعتاب ولا عقاب. تو ملامت کرنا ہے اس کے چھوڑنے پر، اور اس کا کرنے پہ ثواب ملتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ملے گا، مطلب سزا نہیں ملے گی اس کے چھوڑنے پر. اور حدیث مختص بالقول، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کے ساتھ مختص ہے، اسے حدیث شریف کہتے ہیں. التراویح جمع ترویحۃ، تراویح جمع ہے ترویحہ، وہیا کیا ہے؟ فی الاصل اسم ہے لجلسۃ المطلقہ، یہ بیٹھنے کو ہی ترویحۃ کہتے ہیں. ثم سمیت، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ بیٹھنا ہے 4 رکعت کے بعد، جو قیام اللیل ہے، تراویح ہم پڑھتے ہیں اس میں. لاستراح الناس، لوگوں کے کیا؟ آرام کے لیے اس میں آرام کرتے تھے. ثم سمیت کل 4 رکعات تراویحۃ مجازن، تو یہ پھر اسے تراویحۃ، ہر رکعت 4 کو تراویحہ کہا گیا. اور 4 رکعت زیادہ 20 شمار کرتے ہیں. اور ایک مشہور حدیث سے مطلب ثابت ہے کہ وہ تراویح 8 ہے، اور جو مالکیہ ہے وہ 36 بھی پڑھتے ہیں. تو 4 رکعت ہونے کی وجہ سے وہ 20 یا 36 زیادہ ہو گئے، کیونکہ نوافل جتنا زیادہ پڑھ سکو ثواب ملتا ہے. تو تراویح 4 تراویحۃ، کیا ایک کے لیے 4 رکعت کے بعد جو کیا ہے استراحہ ہے، اور زیادہ ہو گئے تو وہ کیا ہو گیا؟ تراویح جمع. تراویح کیا ہے وہ پڑھتے ہیں. التراویح یہ اصطلاح ہے قیام الشہر رمضان، شہر رمضان کا قیام. وسمیہ بالتراویح لأنہ یعقب کل 4 رکعت منہ تراویح، کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد اس میں استراحہ کیا جاتا ہے، جلسۃ الاستراحۃ. تو جلسۃ استراحۃ کی جاتی ہے، بیٹھا جاتا ہے کی آرام کے لیے. اس کے بعد البدعۃ احداث امر کا پیدا کرنا، جدید جو نیا ہو، فی الدین دین میں، لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا صحابہ ولا تابعین، تابعین صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فعل نہیں کیا ہو. اس کے بعد ہے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ ہر محدث جو ہوتا ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ نیا چیز جو دین میں ہے وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے. اور یا کل محدث جدید علی غیر مثال سابق، وہ نیا چیز جو اس کا سابقہ مثال نہ ہو تو وہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا.
تو یہ ہو گئے باب الوتر والنوافل میں 7 الاحکام اور مزید ٹرمینالوجیز. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو. والسلام.